ستھرا پنجاب کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں، سیاسی مداخلت اور اقربا پروری نظام کی بڑی کمزوری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا اہلیت کی بجائے سفارش پر تعیناتیاں نظام کی خرابی کی بڑی وجہ ہیں۔ انتظامی نظام میں اصلاحات اور شفافیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارے موجودہ نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، گورننس میں بہتری ناگزیر ہے۔ جاپان اور سنگاپور جیسے ممالک ترقیاتی نظام ہمارے لیے مثال ہیں۔ اگر ہم مؤثر نتائج نہیں دے سکتے تو پھر خود احتساب بھی ضروری ہے۔ فرائض کو سنجیدگی سے نہ لینے والوں کو اچھی پوسٹنگ نہیں دی جائے گی۔ کارکردگی کی بنیاد پر افسران کے کیریئر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حکومت نے بڑے منصوبے اور انتظامی وسائل فراہم کر دیے۔ ستھرا پنجاب ہر گلی ہر محلے تک پہنچانا ہے۔ صاف ماحول ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بنیادی مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا ہی اصل مقابلہ ہے۔ مشرق وسطی میں صورتحال بگڑنے لگی۔ ایران نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ پیٹرولیم صنعتی زون پر میزائل داغ دیے۔ حملے میں اماراتی اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 بھارتی شہری زخمی۔ ہدف ابوظہبی کی اہم تنصیبات تھی۔ حملے کے بعد دبئی اور شارجہ سے معطل فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا۔ تعلیمی ادارے بند، طلبہ آن لائن کلاسز لیں گے۔ سعودی ولی عہد کا UAE کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی حملے کی مذمت۔ یورپی یونین کویت کی بھی مکمل یکجہتی کا اظہار۔ فرانسیسی صدر میکرون کی UAE پر حملوں کی مذمت، کہا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے آزاد بحری آمد و رفت ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی متحدہ عرب امارات پر ایرانی ڈرون اور میزائل حملے کی مذمت کی۔ UAE ایران پر حملوں میں ملوث ہے۔ کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق فجیرہ میں تیل تنصیبات پر حملے کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکہ اپنا ہرمز کے ذریعے غیر قانونی جہازوں کی آمد رفت کے لیے راستہ بنانا چاہتا تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ امریکہ نے فوجی نہیں سویلین کشتیوں کو نشانہ بنایا، جس سے 5 شہری شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے کسی بھی جنگی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد خطے میں امن کے لیے ناگزیر۔ جنگ بندی کا احترام سے مذاکرات کے لیے سفارتی مواقع پیدا ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں شہری انفراسٹرکچر پر میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت، کہا پاکستان مشکل گھڑی میں اماراتی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا اماراتی قیادت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ ایک انٹرویو میں کہا خطے میں امریکی فوجی تیاریوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس پہلے سے کہیں زیادہ اعلیٰ معیار کا اسلحہ اور گولہ بارود ہے۔ ضرورت پڑنے پر شدید ہتھیار استعمال کریں گے۔ ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی کارروائیوں میں سے ایک ہے۔ ایران امن مذاکرات میں کافی حد تک لچکدار ہو گیا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر پیغام میں ٹرمپ نے کہا ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کر دیا، ایران کا نیوی، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس مکمل تباہ کر دیا، ایران کے 159 جہاز ڈبو دیے۔ میری تو خواہش تھی ان پر قبضہ کیا جاتا، ایرانی کشتیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ امریکہ اور اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی خطرے میں ڈال دی۔ آبنائے ہرمز سے متعلق نئی حکمت عملی اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کمیٹی کو مذاکرات کے حوالے سے بریفنگ میں کہا پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ مذاکرات کے دوران امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی مستعد رہنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ دنیا میں کہیں بھی جنگ بندی ہو تو اس پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی BBC سے گفتگو، کہا سفارتکاری ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ جنگ بندی کا قیام اور پھر معاہدے کی پاسداری انتہائی اہم ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ سفارتی عمل کے دروازے کھلے رکھیں۔ آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ خطے میں مزید بگاڑ پیدا نہ ہو۔ مستقل قیام امن کے لیے سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے اور اس وقت پاکستان فریقین کے ساتھ رابطے میں ہے۔ متعلقہ فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ بھی جاری ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل طاقت کے استعمال میں نہیں بلکہ سفارتی ذرائع میں مضمر ہے۔ چارسدہ میں خارج کا عملہ JUI کے سابق MP جید عالم دین شیخ محمد ادریس شہید۔ سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شدید زخمی۔
پشاور منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مولانا محمد ادریس کار میں گھر سے مدرسے جا رہے تھے کہ اتمانزئی کے مقام پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ حملہ آور فرار، جائے وقوع سے 9mm کے 9 خول برآمد۔ پولیس نے CCTV فوٹیج سے ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی۔ ملزمان نے کافی دیر تک گاڑی کا تعاقب کیا۔ JUI کا کل ملکی احتجاج کا اعلان۔ صوبائی امیر JUI مولانا عطاء الرحمان نے بیان میں کہا، مولانا ادریس کی شہادت پورے پاکستان کے لیے بڑا نقصان ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا، مزید برداشت ممکن نہیں۔ صدر وزیر اعظم وزیر داخلہ کا مولانا ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا دکھ کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں، مجرموں کو جلد گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی مولانا محمد ادریس کی شہادت پر شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، مولانا محمد ادریس کی شہادت کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ ہے۔ ANP کے رہنما ایمل ولی خان نے کہا، شیخ ادریس کی شہادت صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا کھلا ثبوت ہے۔ اسلام آباد کے علاقے FC سے اغوا نوجوان سبات میں قتل، مرکزی ملزم سیف اللہ اور ایک خاتون سبات سے گرفتار۔ آج اسلام آباد منتقل کیا جائے گا۔ اغوا میں استعمال کی گئی گاڑی بھی برآمد۔ فاروق افضل کو 3 مئی کی رات گھر کے سامنے سے اغوا کیا گیا تھا۔ ملزمان نے نوجوان کو قتل کر کے لاش سبابی انٹرچینج پر پھینک دی تھی۔ پولیس لاش لینے کے لیے پہنچ گئی۔ تربیت کا فقدان یا کچھ اور، شکارپور پولیس نے اپنا ہی SHO مار دیا۔ لکی تھانے کی حدود میں پرائیویٹ کار میں سوار SHO کو پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو اس نے گاڑی بگا دی۔ اہلکاروں نے فائر کھول دیا۔ زخمی علی حسن کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن جاں بحق نہ ہو سکا۔ ASP شکارپور کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم۔ چیچاوطنی کے تھانہ شاہکوٹ کی حدود میں غیرت کے نام پر خاتون قتل، 5 بچوں کی ماں کو بھانجے نے فائرنگ کر کے قتل کیا، ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ لاش TH کو اسپتال منتقل، مرید کے میں موبائل مانگنے پر بھائی نے بہن کو گولی مار دی۔ مقتولہ کی شناخت 22 سالہ زینب کے نام سے ہوئی۔ IMF کا پاکستان سے خود مختار ویلتھ فنڈ مکمل طور پر فعال بنانے کا مطالبہ، قانون میں پارلیمانی منظوری کے مطابق ترمیم کے لیے 6 سخت شرائط عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خود مختار ویلتھ فنڈ کو کسی بھی صورت میں قرض لینے یا ادھار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فنڈ ضمانت یارہن فراہم کر رہے سرکاری یا نجی ادارے کو قرض دینے کا بھی مجاز نہیں ہوگا۔ فنڈ کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں شرکت کرنے کا بھی اختیار نہ دینے کی شرائط شامل۔ خود مختار ویلتھ فنڈ کسی بھی نوعیت کے مالیاتی یا سیاسی حالات حاصل نہیں کر سکے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ویلتھ فنڈ کو مرکزی بینک یا سرکاری اداروں سے کسی قسم کی مالی معاملات حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران جنگ طویل ہوئی تو عالمی معیشت شدید دباؤ میں آ سکتی ہے۔ IMF نے ایران جنگ 2027 تک چلنے اور تیل کی قیمتیں $125 بیرل تک ہونے کی صورت میں حالات مزید بدتر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیا نے کہا کہ موجودہ عالمی معاشی صورتحال پیشگوئیوں سے مختلف ہے۔ پہلے اندازہ تھا کہ خطے میں کشیدگی سے عالمی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافہ ہوگا، تاہم طویل جنگ کی صورت میں صورتحال زیادہ سنگین ہو سکتی ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلہ، 5 ڈاکو ہلاک، پستول، کلاشنکوف، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد۔ پولیس نے مشکوک کار کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی، گولی SHO کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگی۔ مقابلے کے دوران پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ فیصل آباد میں CCD سے مقابلے میں 4 ڈاکو مارے گئے، 4 فرار۔ چھاپے کے دوران ملزمان نے فائر کھول دیا۔ جوابی فائرنگ سے کئی مقدمات میں ملوث ملزمان ہارون شیری، آفتاب شہباز اور نصیر ہلاک ہو گئے۔ ملزمان سے کلاشنکوف، پستول اور چھینی گئی 2 موٹر سائیکلیں برآمد۔ چنوٹ میں CCD سے مقابلے میں 3 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 3 فرار ہو گئے۔ ہلاک ملزمان ریکارڈ یافتہ تھے، اسلحہ اور لوٹی گئی رقم برآمد کر لی۔ پشاور میں بٹابیر کے قریب ریس لگاتی 2 بسیں دیوار سے ٹکرا گئی، 12 سالہ لڑکا جاں بحق، 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بچہ اور 2 خواتین بھی شامل۔ تمام زخمیوں کو لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 36 سالہ مزدور زیر تعمیر عمارت کی 5ویں منزل سے گر کر جاں بحق، لاش عباسی شہید اسپتال منتقل کر دی گئی۔ چین کی فائر ورکس فیکٹری دھماکہ، 21 ہلاک، 61 زخمی۔ چینی میڈیا کے مطابق دھماکے کے بعد 3 کلومیٹر علاقہ خالی کرا لیا گیا۔
500 سے زائد ریسکیو اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف رہے۔ حکام کے مطابق ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش کے لیے جدید ریبوٹس کی مدد لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین فیکٹری دھماکے پر گہرے دکھ کا اظہار، کہا مشکل کی گھڑی میں غم زدہ چینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔